الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبک و نجیبک و صفیک من عبادک الذی ارسلتہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خوب خداوند متعال کے لطف و کرم سے آپ کی خدمت میں گزشتہ چند راتوں میں انقلاب اسلامی کی مناسبت سے گفتگو کرنے کی توفیق ہوئی۔ انشاءاللہ زندگی میں پھر فرصت ملی تو ان موضوعات پر ابحاث جاری رہیں گی، سوالات جوابات کا سلسلہ بھی رہے گا، کیونکہ آج شب انقلاب بھی ہے، کل 11 فروری ہے، اور یہ بہت عظیم شب ہے اگر ایک جہت سے دیکھا جائے، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام برپا ہوا، اور واقعاً یہ ایام اللہ میں سے ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کی پچھلی گزشتہ چند راتوں میں، اور اس میں ایک موضوع خود ولایت فقیہ کی بحث آپ کی خدمت میں بیان ہوئی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خود نوعیت حکومت اسلامی کی نوعیت کیا ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو آج علم سیاست کے اندر بہت جن کے متعلق بحث ہو رہی ہے۔ اگرچہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں لوگوں کے اندر اتنا علمی ذوق نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی کمزوری جو ہمارے اندر ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر علمی ذوق بہت کم ہے۔ دوسری ملتیں جو ہیں، دوسری ملل عمومی، ان کے اندر اکثر کے اندر علمی ذوق پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں، آپ کو ہوٹلز ملیں گے، کھانوں کی بہترین جگہ ملیں گی ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پورے پاکستان کے اندر۔ حتیٰ دیہاتوں میں بھی اگر ہوٹل نہ ہو تو لوگ ٹینشن کرتے ہیں، لیکن کبھی ڈیمانڈ نہیں دیکھی پبلک کی کہ لائبریری کا ارادہ ہو کہ لائبریری ایک اچھی بننی چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں نے جب سے علم کی جگہ معدے کو پر کرنا شروع کر دیا ہے، اس وقت سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے معاشروں میں ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات، البیرونی جیسی شخصیات، فارابی، ابو نصر فارابی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات، جابر بن حیان جیسی شخصیات، یہ ناپید ہیں۔ آج بھی کچھ ہیں ایسی بڑی بڑی شخصیات، لیکن بہت کم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان علم سے دور ہو چکے ہیں۔ خوب یہ علمی باتیں جو علم سیاست کے اندر ہیں، خود فقہ سیاسی بھی ایک چیپٹر ہے، کلیات فقہ سیاسی، اور اسی طریقے سے خود علم سیاست، پھر فلسفہ سیاست، حکومت اسلامی کی ابحاث، یہ بہت سارے علماء نے بیان کی ہیں، اور مختلف طبقات اور مسالک نے، اہل سنت نے اور شیعہ نے بھی ان ابحاث کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان بحثوں کی طرف آئیں۔ حکومت اسلامی کے اوپر سیمینار ہونے چاہیے کہ بالآخر یہ حکومت کیسی ہے، دوسری حکومتوں کی طرح ہے یا ڈیفرنٹ ہے۔ عموماً ذہنوں میں یہی لایا جاتا ہے کہ حکومت اسلامی، جو لوگوں کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی جو ہے وہ عموماً جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ مولویوں کی حکومت ہوگی۔ ایک یہ کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ داڑھی والوں کو دہشت گرد کے عنوان سے پیش کیا گیا، اور جو پوری دنیا میں جس کا اثر ہے، خصوصاً 9/11 کے بعد تو یہ بہت زیادہ ہوا، اور ایسا یعنی کچھ واقعیت بھی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں داعش جیسے گروہ بنے یا اور ٹیررسٹ جو گروہ بنے، ان کی لمبی لمبی داڑھی ہیں، تو عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب حکومت اسلامی کی بات آتی ہے تو پہلی چیز جو ایک ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ کہیں دہشت گردوں کی حکومت تو نہیں بات ہو رہی۔ تو یہ خدا نخواستہ اگر اس قسم کی ہماری ذہنیتیں بنی ہوئی ہیں، جو آج موبائلز کے اوپر ہماری ساری جوان نسل بیٹھی ہوئی ہے اور غرب نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جوانوں کو، تو اس کا ایک نتیجہ یہی ہے کہ ایسی عجیب و غریب سوچیں ہیں اس حوالے سے، حکومت اسلامی کے حوالے سے۔
لیکن یہ فلسفہ سیاست جو ہے اس کے اندر یہ ابحاث ہونی چاہیے، علمی حلقوں میں یہ بحثیں آنی چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے. خود حکومت اسلامی کی تشکیل، اس کے ابتدائی مرحلے، وہ کیسے نظام سسٹم چلے گا، اس کے لیے حاکم کیسے انتخاب ہوگا. فرض کرتے ہیں کہ چند علماء ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، تو ایک عالم کو بے عنوان حاکم سلیکٹ کرنا ہے، بے عنوان حاکم. کیونکہ اللہ نے، آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جو صالحین ہیں ان کو حق حکومت دی ہے، جو شرائط جن میں پائی جائیں، جو میں نے گزشتہ درسوں میں بیان کیے. اب ان شرائط میں مثلا 10-15 لوگ نظر آتے ہیں جن میں وہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں. تو لازم بات ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ کمیٹیز ہوں یا شورا ہو یا کوئی جو سلسلہ ہو جس کے ذریعے سے یہ انتخاب ہو. جس طریقے سے خود ایران کے اندر رہبریت ہے اللہ کی طرف سے منصوب ولی فقی، لیکن غیبت کبریٰ کے اندر انتخاب بھی ہے. انتخاب جمہوریت کو نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف میں نے متعدد دفعہ اشارہ کیا ہے. مثلا ایک اور جو بہت زیادہ ذہن میں شبہ آتا ہے وہ یہ کہ جب حکومت اسلامی کی بات کی جاتی ہے، ہمارے ایک دوست تھے، کچھ عرصہ پہلے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو الحمدللہ بہت فکری شخصیت ہیں، وہ بہت خدمات انجام دے رہے ہیں وہ اپنے علاقے کے اندر. لیکن ان کے سامنے جب پہلی دفعہ یہ تذکرہ ہوا کہ امامت کا نظام ہونا چاہیے، حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، تو انہوں نے پہلی جو بات کی اعتراضاً اور بڑے تعجب سے، انہوں نے کہا یار میں اپنے جو ہے نا بچوں کو بھوکا نہیں مارنا چاہتا، آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم بھوکے مریں؟ مثلا آپ دیکھیں بعض کے ذہن میں یہ ہے کہ حکومت اسلامی یعنی بھوکا مرنا، حالانکہ آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست تھی اس میں چلے جائیں، آپ کو فقر ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا. یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاشرے میں جب حکومت حضرت نے تشکیل دی اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان بہت غنی ہوئے، حکومت اسلامی کا بعض نے غلط کنسیپٹ سمجھا ہوا، یعنی فقر غربت آ گئی، ایسا نہیں ہے. حکومت اسلامی کا لازمہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے. اس کے برعکس ہے جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے عرض کروں گا. حکومت اسلامی کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں. انقلاب اسلامی کے بہت فوائد ہیں، مادی بھی اور مانوی بھی، جو احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، خود قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں. اور اس میں بنیادی ترین چیز یہ ہے کہ اگر ہمارا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے تو اللہ نے بیان کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آیات پڑھ کے سناتا ہوں. اور پھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی حکومت اسلامی جب بن جاتی ہے اس کے فوائد بیان کیے. اور پھر اسی طریقے سے علماء اور بزرگان نے جو اپنی کتابوں میں بیان کیے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. قرآن کریم سے میں آپ کی خدمت میں چند آیات بیان کرتا ہوں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر مسلمان اقامہ دین کریں، یعنی دین کو قائم کریں. اقامہ دین ذہن میں رکھیں، اقامہ دین یعنی نفاذ امامت، اقامہ دین یعنی حکومت اسلامی کا قیام. اقامہ دین ہونا چاہیے، جس طرح ہم کہتے ہیں نماز کا اقامہ ہونا چاہیے. نماز کا اقامہ بھی صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھی جائے، نماز یعنی معاشرے میں پھیل جائے، نماز ہی نماز ہو، وقت نماز. اقامہ یعنی معاشرے میں دین اقامہ ہو، یعنی قوانین دین، اصول دین، جتنے قوانین ہیں، چاہے حقوق کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے حقوق کی شکل میں ہو، چاہے اخلاق کی صورت میں ہو، چاہے احکام فقہی کی صورت میں ہو، چاہے حدود الہی کی صورت میں ہو، چاہے تعزیرات کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی دین خدا ہے وہ معاشرے میں نظر آئے، لوگوں کے رویوں میں نظر آئے، تہذیب اسلامی ہو. بڑی بنیادی چیز ہے. حکومت اسلامی کے سائے میں ایک چیز جو آتی ہے وہ تہذیب اسلامی ہوتی ہے، اسلامی تمدن وجود میں آتا ہے، سویلائزیشن. آج تمدنوں کی جنگ ہے، آج کلچرز کی فائٹ ہے. آپ دیکھیں انقلاب اسلامی نے پوری دنیا کے اندر، خود انشاءاللہ میں اس چیپٹر کو پھر کسی فرصت میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. انقلاب اسلامی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں آیا، جس کو جو آج پوری دنیا میں اپنے اثرات دکھا رہا ہے، اس کے ایک اثر یہ تھا دینداری بہت ساری سوسائٹیز میں بڑھی، حتیٰ کلیسا کے اندر کلیسا مضبوط ہوا ہے. اس انقلاب اسلامی کے ذریعے سے تمام ادیان مضبوط ہوئے ہیں، کیونکہ دنیا میں ادیان ختم ہو رہے تھے. اس کے اوپر ایک بندے نے، ایک شخص نے باقاعدہ تحقیق لکھی ہے کہ انقلاب اسلامی کی وجہ سے پوری دنیا میں
دین کا اثر بڑا ہے، کیونکہ کچھ ظالم تھے جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ کی اس زمین سے دین کو ختم کیا جائے، لیکن خداوند متعال کبھی بھی اپنے دین کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس کا دین اظہار ہو، غلبہ پائے، اور اس کے لیے اس نے شخصیات رکھی ہوئی ہیں، چنی ہوئی شخصیات رکھی ہوئی ہیں۔ اگرچہ کفار مشرکین نہیں چاہتے کہ یہ دین کا غلبہ ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے ہوگا، یہ کام ہونا ہے، ایسی نسلیں پیدا ہوں گی جو یہ کام کریں گے، ہم نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی یہ کرے گا۔ خوب، سورہ مائدہ کے اندر بڑی خوبصورت اس عنوان سے، دین کے نفاذ اور اقامہ دین کے عنوان سے ابحاث اور آیات بیان ہوئی ہیں۔ خداوند متعال فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ فرماتے ہیں، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر اہل تورات یا اہل انجیل، جن کو ہم نے جون سی کتاب دی ہے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو جس کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اگر یہ نافذ کریں، ولو انہم اقاموا التورات، یعنی کتاب کو جس طرح قرآن ہے اس کا اگر کوئی نفاذ کرے، مومنین اگر معاشرے میں اس کا نفاذ کریں، جو حکومت اسلامی کے بغیر نہیں ہو سکتا، آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ خداوند متعال فرماتا ہے اگر اہل تورات کا نفاذ کرتے، اگر اہل انجیل کا اقامہ کرتے، تو اس کا ایک نتیجہ کیا ہوتا؟ مادی فوائد خداوند متعال فرما رہا ہے کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ یہ کثرت رزق کی طرف اشارہ ہے، یعنی پھر مال ہی مال ہوتا ہے ان کے پاس۔ اس وجہ سے خداوند متعال فرماتا ہے کہ اقامہ دین کرو، اور بہت ساری آیات ہیں جو سورہ مائدہ کے اندر اسی مطلب کی طرف اشارہ کریں، یہاں تک کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ آپ جو بھی اپنی کتابوں کو، اہل انجیل، اہل تورات، اگر آپ اپنی کتابوں کا اقامہ نہیں کرو گے، آپ کچھ نہیں ہو، آپ کے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ بہت مہم ہے، اجتماعی دین کا تصور، یہ بہت مہم ہے۔ بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر بڑی تعداد علماء کی وہ ہے جو دین کے اجتماعی تصور کو بھول چکے ہیں، اقامہ دین کے تصور کو بھول چکے ہیں، بلکہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حتیٰ کچھ دن پہلے ایک اہل سنت کے عالم، ان کا ایک پرانا کلپ آؤٹ ہوا تھا، ظاہراً پرانا ہی لگ رہا تھا، غامدی صاحب جو ہیں، تو وہ ان سے حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق سوال ہوا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ محض ایک افسانہ ہے، مہدویت محض ایک افسانہ ہے۔ یہ انہوں نے ایک بات کی، کیوں یہ بات کی انہوں نے؟ حالانکہ انہوں نے پھر جو دلیل دی وہ میں آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا ہوں، بلکہ سوالات اور جوابات میں یہ میں بحث کروں گا۔ انہوں نے یہ کیوں بات کی ہے؟ کیونکہ غامدی صاحب جو ہیں وہ دین کے اجتماعی تصور کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں دین صرف دعا، نماز، یہ ہے بس، روزہ، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو آپ امریکہ میں بھی جا کے رکھ لیں، کوئی خطرہ نہیں ہے امریکہ کو اصل جو خطرہ ہے، اسرائیل کو جو اصل خطرہ ہے، وہ اقامہ دین کا ہے۔ اس وجہ سے غامدی کیوں انکار کر رہا ہے مہدویت کے کنسیپٹ کا؟ کیونکہ وہ دین کے اجتماعی تصور کا مخالف ہے، اور مہدویت کا تعلق اجتماعی، دین کا اجتماعی پہلو ہے۔ حضرت حجت ابن الحسن زمین کو عدل اور قسط سے پر کریں گے، عدل اور قسط سے، قسط اجتماعی عدل، جیسے کہ زمین جو ہے وہ ظلم اور جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ تو کیوں یہ مہدویت کو رکھا حضرت نے، خداوند متعال نے؟ مہدویت کا کنسیپٹ اسی وجہ سے ہے کہ دنیا کا اینڈ آئیڈیل ہے، دنیا کا اینڈ آئیڈیل ہے، اس سے پہلے سب کوشش کریں اس آئیڈیل تک پہنچنے کی، بلکہ خود اس آئیڈیل کے قریب ہوں اور نظام بنائیں۔ تو اب دیکھیں، اب غامدی جیسے افراد ہوں، یا شیعہ کے اندر بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو دین کے اجتماعی تصور کے قائل نہیں ہیں۔ مثلا حتیٰ ایک شیعہ عالم سے سوال ہوا کہ غیبت کبریٰ میں، ایک مدرسے کے اندر یہ ان سے سوال ہوا کہ غیبت کبریٰ میں کیا فقہا یا فقی نائب امام ہے بے حکومت کے لحاظ سے، یعنی حاکمیت اس تک منتقل ہوئی ہے، فقی تک؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف جو ہے وہ دین کی تعلیمات کو پہنچانا اور پھیلانا یہ فقہا تک منتقل ہوئی ہے، حکومت کا سلسلہ نہیں ہوا. آپ دیکھیں یہ ایک شیعہ عالم بیان کر رہا ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے یہ کہ دین کے اندر سے حکومت کا تصور نکال دینا. آیت اللہ جوادی عاملی حافظ اللہ نے ایک بحث کیا ولایت فقیہ کے اندر، بہت خوبصورت انہوں نے ایک مطلب بیان کیا آیت اللہ جوادی عاملی حافظ اللہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثلا اس قسم کی بات کرتے ہیں نا کہ دین کے اندر سیاست نہیں ہے، دین کے اندر جو ہے وہ حکومت کا تصور نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ اپنی طرف سے اس فائٹ کو جو ازل سے چل رہی ہے، فائٹ حق اور باطل کی، شیطانی لشکر کی اور رحمانی لشکر کی جو ابدی فائٹ چل رہی ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں جو آج بھی ہے. اور یہ اپنی طرف سے وہ آگ جو دو طرف سے لگی ہوئی ہے، ایک طرف سے شیطانی سسٹم آگ لگا رہا ہے، دوسری طرف سے رحمانی لشکر شیطانی لشکر کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے. یعنی دونوں طرف سے ایک جنگ ہے، ایک آتشی جنگ ہے. اب کیا ہے کہ شیاطین تو چاہتے ہیں کہ شیاطین چھٹی نہیں کر رہے. آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں شیاطین غلبہ چاہتے ہیں. شیاطین تمام مومنین کو، مسلمین کو، تمام اہل ایمان کو اپنے ماتحت لانا چاہتے ہیں. سب کا یہ ارادہ ہے، حکومت پوری دنیا پہ چاہتے ہیں شیاطین. آج دیکھیں امریکہ کا یہی پلان ہے، ورلڈ آرڈر ہمارا ہو. اسرائیل یہی چاہتا ہے، یہودی یہی چاہتے ہیں. فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان عالم ادھر سے چھٹی کر رہا ہے کہ نہیں اجتماعی تصور دین کا نہیں ہے، تو یہ تو در حقیقت اس چیز کا کہ جو حتمی ہے اس کے لیے، اگر یہ پیچھے ہٹے گا تو وہ اس کو نابود کر دیں گے. یہ اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے جس سے کبھی بھی پیچھے ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ پیچھے نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ یہ کہ ہم حکومت اسلامی کی بات نہیں کرتے، تو کیا یہودی اپنے ورلڈ آرڈر کی بات کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ شیاطین تو چاہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. آپ دیکھیں کہ شیاطین کبھی چھٹی نہیں کرتے، جس شعبے میں بھی آپ شیاطین کو دیکھ لیں. آپ دیکھیں یہ جو پاکستان کے اندر غلو پھیلا رہے ہیں، غالی ہیں، نصیری ہیں، جو لوگوں کو بے دینی، فسق اور فجور اور اللہ کی جگہ دوسروں کو خالق اور رازق اور مالک بنا رہے ہیں، صبح شام اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. ان کا آپ دیکھیں صبح شام یہ اپنی محنت کر رہے ہیں، یہ چھٹی نہیں کر رہے، یہ ڈھیلے نہیں پڑے ہوئے، سست نہیں ہیں. بہت سارے ایمان کے دعوے دار سست ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے سلسلوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں مزید. اس وجہ سے آپ دیکھیں میدان ان کے پاس ہے. مومنین جو ہیں کیوں میدان نہیں لے پائے خصوصاً پاکستان کے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین نے یہ سمجھا ہوا کہ جب ہم چھٹی کے قائل ہو جائیں گے تو وہ بھی چھٹی کر دیں گے. نہ میرے بھائی، وہ چھٹی نہیں کریں گے، وہ آپ کو ختم کر دیں گے، وہ آپ کو ختم کر دیں گے، وہ اہل ایمان کے سلسلوں کو ختم کر دیں گے. وہ جس طریقے سے مثلا آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام یہی فرمایا کرتے تھے. کیوں حضرت علی علیہ السلام اتنا گریہ فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرے دلوں میں زخم ڈال دیے ہیں تم نے کوفیوں؟ کیوں حضرت کہتے تھے وہ چھٹی نہیں کر رہے، تم چھٹی کرتے ہو، وہ ہمیشہ میدان میں. مثلا آپ دیکھیں نا بعض طبقے ایسے ہیں جو چھٹی نہیں کرتے کبھی بھی. علامہ حسن زادہ عاملی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں اپنی تعلیمی زمانے کا. فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک دفعہ بھی میں صبح نماز فجر کے بعد ہمارا ایک درس ہوتا تھا، برف باری ہو رہی تھی، میرا دل نہیں کر رہا تھا جانے کو، پڑھنے کو. تو لیکن میں نے اپنے اوپر بڑی سختی کی اور میں آہستہ 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 اپنے استاد کے گھر کے قریب پہنچا. تو میں نے دیکھا ایک گدھا تھا مانگنے والا جو ہر روز فجر کے بعد ادھر کھڑا ہوتا تھا، اور اس دن بھی، اس سردی میں بھی، برف باری میں بھی وہ کھڑا ہوا تھا. تو میں نے اپنے آپ میں دل میں یہ کہا کہ دیکھو خدایا، اس نے اپنے کام میں چھٹی نہیں کی، یہ پہنچا ہوا ہے، گدائی کر رہا ہے، لیکن میں دیکھو آج چھٹی کے ارادے میں تھا. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو دنیا کے لیے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، صبح شام لگے ہوئے ہیں. مثلا آپ دیکھیں ہمارے یہ بہت سارے جوان جو انقلابی فکری بھی ہیں،
مختلف طبقات میں جو ہیں. ہم دیکھیں ہم مطالعات صرف کتنے کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو اسلامی آئیڈیالوجی سے آشنا ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اسلامی آئیڈیالوجی کی بکس پڑھی ہیں, مطالعات کرتے ہیں؟ کتنے ہم میں سے جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بکس پڑھتے ہیں, آیت اللہ جوادی عاملی کی بکس پڑھتے ہیں اور پھر ان کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں؟ ہم اپنی دیکھیں, ہم اپنی کنڈیشن دیکھیں. ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے, ہم ایک بک کی اسٹڈی نہیں کر پاتے. ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے, ہم ایک اقدام عملی نہیں کر پاتے. ہماری اصل بنیادی مشکل کیا؟ ہم متعہد نہیں ہیں, عہد نہیں ہیں ہماری زندگیوں کے اندر. لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی ایک بنیادی شرط ہوتی ہے کہ ان کے اندر عہد ہوتا ہے. اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, وہ جو حضرت کو قتل کرنے آئے تھے, حضرت نے فرمایا تم عہد شکن ہو, اے جو مجھے قتل کرنے آئے ہو, تمہاری بنیادی ترین جو مشکل ہے وہ یہ کہ تم نے عہد الہی کو توڑ دیا. عہد دین کو کہتے ہیں, عہد آئین الہی کو کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو عہد شکنی سے بچائے. تو آپ دیکھیں دین کے فوائد میں سے ایک بنیادی ترین فائدہ جو مادی فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی, وسعت رزق آئے گی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں حضرت حجت ابن الحسن کی جو ظہور کے بعد جو روایات بیان ہوئی ہیں حضرت کی حکومت اسلامی کے اندر, اس میں یہاں تک روایات کے اندر بیان ہوا ہے, چھٹے امام سے حدیث نقل ہوئی ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس حکومت کے اندر امنیت ہوگی, رزق کی فراوانی ہوگی, حتیٰ مومنین ہاتھ میں زکوٰۃ اٹھا کے پھریں گے ادھر ادھر, ایک بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جس پہ زکوٰۃ لگتی ہو. یہ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو اگر آپ کے ذہن میں یہ نا کہ مادی فوائد ہے جو اصل چیز نہیں ہے, تو وہ بھی ہیں. جو آپ دیکھیں خود مسلمان جب اس دین اسلام آیا, دین اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اسلامی کی بدولت مسلمان پھر کتنی سہولیات میں گئے, بہت فوائد مالی لحاظ سے سٹرونگ ہوئے. صرف خیبر کا جب قلعہ فتح ہوا اس وقت ہی مسلمانوں کے پاس اتنے اموال ہے مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی راہ میں مخلص ہو اور عہد الہی کو پورا کرے, پھر خداوند متعال رزق کی فراوانی دیتا ہے. لیکن آج آپ مسلمان ممالک کی کنڈیشن دیکھیں. مسلمان کہتے ہیں حکومت اسلامی بنائیں گے تو رزق کدھر سے آئے گا؟ اچھا چلو نہیں بنائی تو کدھر گیا, کیا مل رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو مل رہا ہے نا, کچھ ہیں جو ساری فیسلٹیز میں وقت گزار رہے ہیں, ورنہ ایک اکثریت بڑی تعداد آپ دیکھیں گدھا ہیں پاکستان کے اندر. ایک بڑی تعداد اس ٹائم خصوصاً جو حالات بنے ہوئے ہیں, ایک بڑی تعداد 2 ٹائم کے کھانے سے رہ چکی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خداوند متعال جب دیکھتا ہے کہ امتیں جب عہد شکنی کریں, پھر خداوند متعال اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے. غلامی انسان کو بہت گراتی ہے, بہت گرا دیتی ہے. خوب, حضرت علی علیہ السلام نے بھی فوائد بیان کیے ہیں حکومت اسلامی کے. حضرت علی علیہ السلام کا میں نے جو خطبہ 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں جس کے کچھ حصے بیان کیے تھے, اس میں یہ بنیادی چیز بیان کی تھی کہ اللہ ہے جو حاکم مطلق ہے. حکومت اسلامی کے اندر بھی حکم اس کا چلتا ہے, بقایا سب کی ڈیوٹیز تقسیم ہوئی ہیں, حتیٰ حاکم بھی اللہ کے قانون سے مستثنا نہیں ہے. حاکم کے اوپر بھی اللہ کا قانون نافذ ہوگا, وہ بھی پابند ہے اللہ کے قوانین کا, وہ اللہ کے قوانین کو نہیں توڑ سکتا. اگر توڑے گا تو اس کا بھی سلسلہ ہے. حکومت اسلامی کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے جس سے پھر وہ خود بخود معزول ہو جاتا ہے. خوب, پھر حضرت علی علیہ السلام نے جب تفصیل سے بیان کیا تو یہاں تک ایک جملہ جو بیان کیا حضرت نے, فَلَيْسَتْ تَصْلَحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ, کبھی بھی رعیت درست نہیں ہوتی جب تک ولات یعنی حکمران درست نہ ہو. حکمران درست ہوں گے رعیت درست ہوگی, رعیت درست ہوگی حکمران درست ہوں گے. یہ دونوں سلسلے حضرت نے بیان کیے اپنے خطبے کے اندر, یعنی متبادل ہے, متقابل ہے. اگر ایک سلسلہ ٹھیک ہوگا تو دوسرے بھی ٹھیک ہوں گے. مثلا بہت سارے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے حکمران کیوں یہ مسئلہ, ہمارے حکمران, ہم اپنی حالت تو دیکھیں میرے بھائی, ہم اپنی حالت دیکھیں ایک دفعہ. ہم کتنے اللہ کے قوانین کے پابند ہیں, جس حد تک ہمیں رہنا چاہیے اس حد تک بھی ہم ہیں. ادھر دیکھو جو جس کے ہاتھ میں جو کرپشن کا, جو جس کو موقع کرپشن کا ملا نہیں چھوڑتا, جس کو موقع خیانت کا ملے وہ خیانت کرنے سے نہیں رہتا, جس کو موقع ملے فرعونیت کا وہ فرعونیت کرنے سے نہیں رہتا, جس کو موقع ملے حرام کھانے کا وہ نہیں رہتا. مگر کچھ لوگ وہ تو حساب ہی نہیں ہوتے, کچھ تھوڑے سے تو حساب ہی نہیں ہوتے. اکثریت کی اب کنڈیشن دیکھیں, اکثریت کیا ہے,
بہت زیادہ تدین کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے، شخصیت کی ضرورت ہے، خودی بنانے کی ضرورت ہے، خودی کو کر بلند اتنا، خدا بندے سے خود پوچھے. خودی بہت مہم چیز ہے. اللہ سے رابطہ، اللہ سے راز و نیاز، اپنے امور کے اوپر توجہ دینا. میں زندگی میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے. کیا میرا مقصد حیات یہ کھانا پینا ہے، یا میں نے اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنی ہے اور الہی سسٹم کو معاشرے میں لے کے آنا ہے. حاکمیت اسلامی جو حضرت حجت ابن الحسن نے آ کے قائم کرنی، میں نے اس کا مقدمہ بننا ہے. یہ شیعہ کا کام ہے، یہ ایک مومن کا کام ہے، یہ ایک مسلم کا کام ہے. حضرت فرماتے ہیں فَإِذَا عَدَّتِ الرَّعِيَّةُ، جب حکومت اسلامی بن جائے اور رعیت اپنا حق ادا کرے اور والی اپنا حق ادا کرے، سب اگر اپنے اپنے حقوق ادا کریں گے جو اللہ نے ان کی گردن میں رکھے ہیں، تو پھر کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ وقامت مناہج الدین، دین کی قانون معاشرے میں نافذ ہوں گے. منہاج دین، پہلا فائدہ یہ ہے کہ مناہج دین نافذ ہوں گے، مناہج دین آ جائیں گے، راہ دین کی راہیں. اور بلکہ اس سے بھی پہلے جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ باطل ضعیف ہوگا، باطل کمزور ہو جائے گا، جھوٹ کمزور ہو جائے گا، فراڈ کمزور ہو جائے گا. کسی کی جرت نہیں ہوگی فراڈ کرے، کسی کی جرت نہیں ہوگی چوری کرے. جب والی اپنے حقوق ادا کرے، رعیت اپنے حقوق ادا کرے، جب سب اپنے حقوق ادا کریں گے، تو حضرت علی علیہ السلام، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلا یہ ہوگا باطل ضعیف ہوگا. آج ہم اپنے اندر دیکھیں پوری سوسائٹی میں باطل کمزور ہے یا باطل مضبوط ہے؟ جھوٹ نے سار اٹھایا ہوا ہے یا سچ نے سار اٹھایا ہوا ہے؟ عدالت نے سار اٹھایا ہوا ہے یا ظلم نے سار اٹھایا ہوا ہے؟ خیانتوں نے سار اٹھایا ہوا ہے یا امانتوں نے سار اٹھایا ہوا ہے؟ امانت داری نے سار اٹھایا ہوا ہے یا کرپشن نے سار اٹھایا ہوا ہے؟ پورے کے پورے سسٹم مافیا کے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگوں کو اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے. دوسرا فائدہ جو امیر المومنین فرماتے ہیں وہ یہ کہ دین کے قانون معاشرے میں نافذ ہوں گے. تیسرا اعتدلت معالم العدل، پورے معاشرے میں عدالت نظر آئے گی، عدالت چھا جائے گی معاشرے کے اندر. عادلانہ اصول، عادلانہ سسٹم کی وجہ سے ہر جگہ عدالت نظر آئے گی، عدل ہی عدل ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا سوسائٹی کے اندر. جو آرزو ہے بشریت کی وہ کیسے آ سکتی ہے؟ جب حاکم اسلامی اپنے حقوق ادا کرے، رعیت اپنے حقوق ادا کرے، تو اس وقت یہ ہوگا. لیکن اگر دونوں نہیں کریں گے یہ کام، یا ایک کرے گا، تو پھر یہ نہیں نتیجہ ملے گا. حاکم اچھا ہو، رعیت اچھی نہ ہو، نتائج یہ نہیں ملیں گے. پھر دین قائم نہیں ہوگا معاشرے کے اندر، پھر انصاف اور عدل قائم نہیں ہوگا معاشرے کے اندر. لیکن اگر حاکم اسلامی صالح ہو، رعیت بھی صالح ہو اور عہد کی وفا کرنے والی ہو، پھر سسٹم مضبوط ہوگا، عدل قائم ہوگا. وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ، اور پھر فرماتے ہیں وَجَرَتْ عَلَىٰ أَذْلَالِهَا السُّنَنُ، اور پھر خداوند متعال کی جو سنتیں ہیں، خدا کی طرف سے جو وظائف ہیں، وہ معاشرے میں نافذ ہو جائیں گے. یعنی جو وظیفے اللہ نے جس کی گردن پہ رکھے ہیں وہ معاشرے کے اندر آ جائیں گے. اور پھر فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ جب معاشرے میں عادل آ جائے گا، جب اللہ کے قانون آ جائیں گے، جب خدا نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ معاشرے میں آ جائیں گی، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرماتے ہیں فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ، پھر زمانہ درست ہو جائے گا، ملک درست ہو جائیں گے. پورا زمانے سے مراد یعنی حالات درست ہو جائیں گے، بالکل اپنے لیول پہ آ جائیں گے. وَطُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ وَيَأْسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ، اس صورت میں کیا ہوگا؟ دن اچھے ہو جائیں گے. یا ہم کہتے ہیں نا دن کیسا گزرا، دن اچھے، بشریت کے دن اچھے ہو جائیں گے. عادلانہ نظام حکومت اسلامی کا نتیجہ دن اچھے ہو جائیں گے. آج آپ بہت سارے لوگوں سے پوچھیں آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے؟ فقر نے لوگوں کو مار دیا ہے، جہالت نے لوگوں کو مار دیا ہے، فحاشیوں نے لوگوں کو مار دیا ہے، برائیوں نے لوگوں کو مار دیا ہے، آرزوؤں نے لوگوں کو مار دیا ہے، بے جا امیدوں نے لوگوں کو مار دیا ہے. ان چیزوں سے کیسے نجات ملے گی؟ جب اللہ کا نظام سسٹم قائم ہوگا. فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ، تو اس کیا ہوگا؟ زمانہ درست ہو جائے گا، دن اچھے ہو جائیں گے. وَيَأْسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ، اور دشمن دین مایوس ہو جائیں گے.
دشمن بالکل مایوس ہو جائے گا. پھر دشمن امید نہیں لگائے گا, جب نظام اسلامی قائم ہو جائے, جب اللہ کا عادلانہ نظام قائم سوسائٹی میں ہو جائے, جب اللہ کے قانون معاشرے میں آ جائیں, جب اللہ کا حلال و حرام معاشرے میں آ جائے گا, اس کا نتیجہ امیر المومنین فرماتے ہیں دشمن مایوس ہو جائیں گے. دشمنان دین, دشمنان خدا. آپ دیکھیں آج امریکہ اسرائیل کو کن سے امیدیں ہیں؟ مسلمانوں سے امیدیں. مسلمان ایک بڑی تعداد میں مسلمان خائن جو حکمران ہیں ان سے امیدیں ہیں, اور وہ ان کے کام کرتے بھی ہیں. تو خداوند متعال کب ثمرہ دیتا ہے؟ جب انسان, کب حکومت اسلامی قائم ہوتی ہے؟ کب انسانوں کو ان کی وجود کا جو فلسفہ ہے اس کا ثمرہ ملتا ہے؟ جب اجتماعی سسٹم اللہ کا جو ہے وہ معاشرے کے اندر قائم ہو جائے. تو یہ باس انشاءاللہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. خداوند متعال ہم سب کو راہ انقلاب, راہ امامت, راہ ولایت, اور تمام وہ شہداء جنہوں نے اس انقلاب کے لیے اپنی جانیں پیش کی, اور آج یہ انقلاب اسلامی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوا ہے استقامت کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ, اور ساری استکباری طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالے ہوئے. ہم دعاگو ہیں کہ خداوند متعال اس کو مزید, اس انقلاب اسلامی کو عزت عطا فرمائے.